آج ایک ایسے نوجوان موجود ہیں جنہوں نے 69 ریکارڈ ورلڈ ریکارڈ قائم کیے ہیں، مختلف لوگوں کے ریکارڈز توڑے بھی ہیں اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہے۔ انہوں نے پاکستان میں اپنے شعبے کی مارشل آرٹس کی ایک اکیڈمی بھی قائم کی ہے، ان کے شاگردوں نے بھی 10 ریکارڈ توڑے ہیں، ان کی بیٹی ہے ماشاءاللہ اس نے بھی ریکارڈ توڑے ہیں اور ان کے ریکارڈ مختلف ہیں۔ یہ کوئی ہیڈ کے ساتھ چیزیں توڑنا، ایلبو کے ساتھ چیزیں توڑنا، اس طرح کے جو دنیا میں ریکارڈز بنتے ہیں، انڈین کے ساتھ بھی ان کے مقابلے ہوئے اور بہت ماشاءاللہ انہوں نے پاکستان کے لیے کام بھی کیا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ ڈاکٹر صاحب ہم ان سے بات کرتے ہیں، ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم راشد نسیم صاحب۔ راشد صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت پاکستان کا نام روشن کیا۔ حال ہی میں اٹلی میں آپ نے وہاں کے ٹی وی شو میں بھی ایک ریکارڈ قائم کیا، ایک انڈین کو، اپنے حریف کو آپ نے ہرایا۔ یہ بتائیے کہ یہ ساری اچیومنٹس آپ نے کیسے حاصل کی اور آپ اپنے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے، اپنی اچیومنٹس کے بارے میں۔ جی بالکل، محدود وسائل میرے پاس تھے، میرے پاس اسپانسر وغیرہ نہیں ہے، لیکن میں نے جو ہے وہ اپنی جو میری سیلری ہے اس کا جو ایک چھوٹا سا حصہ ہے وہ مختص کیا ہوا ہے مارشل آرٹ کے ورلڈ ریکارڈز کے لیے۔ اور کیونکہ میرے والد کی بہت زیادہ خواہش ہے کہ میں اپنے جو ہے وہ 100 ریکارڈ جو ہے وہ کمپلیٹ کروں، اور اس لیے میں نے اب تک جو ہے وہ اس کوشش کے اندر جو ہے اپنے سفر کو جاری رکھا ہوا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے والدین کی جو ہے وہ یہ خواہش پوری ہو، اور جو میرے استاد محترم ہیں اقبال مرتضیٰ، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں ورلڈ ریکارڈ بناؤں اور اپنی سینچری جو ہے وہ کمپلیٹ کروں۔ تو اب تک میں نے 69 گینیس ورلڈ ریکارڈ میں بنا چکا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ محدود وسائل میں رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ پاکستان کے لیے اپنا جو یہ ٹارگیٹ ہے یہ مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ یہ فرمائیے کہ کس طرح آپ تیاری کرتے ہیں؟ آپ نے محدود وسائل کا تذکرہ کیا، کیا سہولیات آپ کو میسر ہیں؟ دیکھیں جی، میری اکیڈمی ہے جہاں پر میں اپنی جو ہے وہ مارشل آرٹ کی ٹریننگ کرتا ہوں، اور میں نے تقریباً جو ہے وہ 2 ٹائم کے اندر جو ہے میں نے اپنی ٹریننگ ٹائم جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ اور میرے پاس ایک چھوٹی سی اکیڈمی ہے، پرائیویٹ اسکول ہے، وہاں پر میرے پاس جگہ ہے، وہاں پر میں بچوں کو بھی سکھاتا ہوں اور پھر اپنی ٹریننگ بھی کرتا ہوں۔ تقریباً 2 گھنٹے کے جو ہے وہ 2 سیشنز جو ہوتے ہیں میرے تقریباً ہوتے ہیں، 4 سے 5 گھنٹے کی ٹوٹل ٹریننگ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد مختلف جس طرح کا ریکارڈ ہوتا ہے اسی طرح کی ٹریننگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اگر کوئی بریکنگ کا ریکارڈ ہے تو بریکنگ کے ریکارڈ کے لیے ہم الگ قسم کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ اگر کوئی نن چکو کا ریکارڈ ہے تو پھر نن چکو کے لیے تھوڑا ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹریننگز کرنی پڑتی ہیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ریکارڈ کے اوپر، تو بس ریکارڈ کو چوز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے وہ اپنی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس میں کس طرح کی ٹریننگ کرنی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کی بیٹی نے بھی ورلڈ ریکارڈ بنائے، فاطمہ نسیم اس کا نام ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے۔ بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ، یہ آپ آگے بھی ٹریول کر رہے ہیں چیز۔ بیٹی ہے میری، بیٹی نے میری 2 مرتبہ جو ہے وہ انڈیا کو الحمدللہ ہرایا ہے، اور گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر جو ہے وہ مارشل آرٹ کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ سب سے کم عمر جو ہے وہ دنیا کی ایتھلیٹ ہے۔ 7 سال کی تھی جب انہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ گینیس ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا، اور انڈیا کی تھی شرتی ایس، اس کو جو ہے انہوں نے ہرایا تھا۔ اس وقت انہوں نے کیا تھا 211 مرتبہ ایلبو سٹرائکس کو کیا تھا۔ تو پھر ایک اور لڑکی ہے انڈیا کی جس نے فاطمہ کا ریکارڈ توڑ دیا تھا، اور کرن انیال، وہ مارشل آرٹ کی انسٹرکٹر ہیں اور کافی سینئر ہیں۔ اور اس کے بعد پھر فاطمہ نے ان سے جو ہے وہ ریکارڈ واپس لیا، انہوں نے بنایا تھا 258 ایلبو سٹرائک کا۔ تو اب یہی ریکارڈ جو ہے فاطمہ کے پاس دوبارہ ہے، وہ ہے 272 ایلبو سٹرائکس کا۔ تو الحمدللہ جو ہے وہ فاطمہ جو ہے ابھی بھی محنت کر رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ ایک اور گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ بنانے جا رہی ہیں، اور اگر وہ اپنا گینیس ورلڈ ریکارڈ بنا لیتی ہیں تو وہ پاکستان کی سب سے کم عمر ترین، تو وہ آلریڈی ہیں ہی مارشل آرٹ کے اندر ورلڈ ریکارڈ ہولڈر، لیکن سب سے زیادہ عالمی ریکارڈ بنانے والی جو ہے وہ بچی بھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ یہ فرمائیے کہ آپ سیلف فنانس کے طور پر، اپنے طور پر سارا یہ کام کر رہے ہیں، وطن کی، ملک کی، قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اگر حکومتی سرپرستی آپ کو حاصل ہو جائے تو وہ کتنا ایڈ اپ کرے گی اس کام میں آپ کے لیے؟ حکومتی سرپرستی جو ہے وہ اس کے بارے میں تو خیر میں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ابھی لاسٹ ٹائم بھی جو ہے کچھ تقریباً 4-5 مہینے پہلے جو ہے وہ مجھے ایک حکومتی عہدیدار ہیں مرتضیٰ وہاب کے کوئی سیکرٹری تھے، یا آئی تھنک انہوں نے کال کی تھی کہ بھائی وہ مجھے جاب دینا چاہتے ہیں، انہوں نے مجھے جاب بھی نہیں دی۔ تو میں تو خیر اب حکومتی سرپرستی کے بارے میں سوچتا نہیں ہوں، لیکن اگر حکومتی سرپرستی مجھے حاصل ہوتی
تو یہ 100 ریکارڈ جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکا ہوتا. بہت سارے ایسے ریکارڈ ہیں جو میں نے اب تک بریک نہیں, کیونکہ ایک ریکارڈ کے اوپر تقریباً 40 سے 50 ہزار روپے کا خرچہ آتا ہے, اور کچھ ریکارڈ ایسے ہیں جن کے لیے 4 لاکھ روپے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, 5 لاکھ روپے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور کچھ ریکارڈ ایسے ہیں جن کے لیے 10-10 لاکھ روپے چاہیے. تو وہ ریکارڈ میں نے آج تک بریک ہی نہیں کیے. میں مثال دے دیتا ہوں کہ ایک بیس بال بیٹ بریکنگ کا ریکارڈ ہے, پھر ایک پائن بورڈ بریکنگ کا ریکارڈ ہے جس کے لیے مجھے تقریباً 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, اور پھر اسی طرح کچھ کانکریٹ بلاک بریکنگ کے کچھ ریکارڈز ہیں جو کہ میں نے آج تک بریک نہیں کیے. اگر میرے پاس, کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کی رقم نہیں ہوتی ہے, میں اپنی جیب خرچ سے اور اپنے سیلف فائنانس اپنے آپ کو خود ہی کر اور اپنی سیلری میں سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اماؤنٹ بچا کر جو ہے وہ ورلڈ ریکارڈ بناتا ہوں, اور یہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہے, اور کیونکہ میرے والد صاحب چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے کچھ ایسا کروں کہ جو کم از کم کچھ عرصے تک جو ہے وہ لوگ مجھے یاد رکھیں. تو کوشش کر رہے ہیں کہ حکومتی سرپرستی کے بغیر بھی عالمی ریکارڈ بناتے رہیں, جب تک ہمت ہے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. بہت قابل تحسین ہے آپ کا جذبہ, آپ کے والد صاحب جس طرح انفرادی سطح پر, شخصی طور پر آپ نے اس ملک کا نام روشن کیا, وطن کا نام روشن کیا. ہماری طرف سے پوری قوم کی طرف سے آپ کو شاباش. حالات تو اسی طرح کے ہیں, اللہ کرے گا بہتری بھی آئے گی, ذمہ داران احساس کریں گے اپنی ذمہ داری کا. یہ فرمائیے کہ ٹیلنٹ تو بہت ہے پاکستان میں, آپ اور جو نوجوان ہیں ان کو کیا سبق دیتے ہیں, کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیں جی, نوجوانوں کے لیے تو صرف یہی میسیج ہے میرا کہ وہ میرے والد جو ہے وہ ایک ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں اور مزدور ہیں. اسی طرح اگر آپ ابھی اولمپک کے اندر دیکھیں, ہمارے 2 ایتھلیٹ تھے جنہوں نے بہت ہی اچھی کارکردگی دکھائی, جس میں طلحہ تھے اور ندیم تھے. انہوں نے بھی نامساعد جو ہے حالات تھے ان کے پاس بھی کوئی اسپانسر نہیں تھا, کوئی پراپر سپورٹ نہیں تھی, لیکن وہ کچھ کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے ملک کے لیے جو ہے بہت کچھ کیا. اسی طرح میں نے 69 گینیس ورلڈ ریکارڈ بنائے. بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے محنت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دیں گے, اور آپ کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے جو ہے وہ اچیو ضرور کریں گے. چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, چاہے آپ انجینئر ہیں, چاہے آپ کا تعلق میڈیا سے ہے, اپنے کام کو ایمانداری سے کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے کبھی نہ کبھی جو ہے وہ اپنے جو آپ نے اہداف سیٹ کیے, یا آپ نے کوئی ہدف اپنا سیٹ کیا, تو آپ اس کو اچیو بھی کریں گے اور پاکستان کا نام بھی پوری دنیا میں روشن کریں گے. جی بہت شکریہ محمد راشد نسیم صاحب, پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے. ہم بہت خوش ہوئے, ہمارے سننے والے بھی یقیناً آپ کو اپریشیٹ کریں گے. ہماری دعا ہے کہ متعلقہ ادارے بھی آپ کی بات سنیں, آپ کی آواز سنیں. ہر باصلاحیت نوجوان کی جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اس کی آواز سنیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہوں, اس کے پشتیبان بنیں تاکہ پاکستان کا نام روشن ہو.